آج کا ٹاپک ہے وہ ہے داستان اور ناول میں فرق. دونوں ہیں تو کہانی ہے، اور دونوں کے اندر جو ترکیب ہے، جو عناصر ترکیبی ہیں وہ تقریباً ملتے جلتے ہیں. مثلاً ایک پلاٹ ہوتا ہے جو واقعات کی ترکیب ہوتی ہے، ارینجمنٹ آف ایونٹس انگریزی میں سے کہتے ہیں. اس کے بعد کردار ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ اس کی منظر نگاری ہوتی ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اس کے اندر بیان ہوتی ہیں. راوی بھی ہوتا ہے دونوں میں، ناول میں بھی ہوتا ہے، اور جو کہانی کار ہے وہ بھی کہانی اسی طریقے سے سناتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ان دونوں کے درمیان فرق ہے. اور مقاصد ہو سکتا ہے دونوں کی ایک ہو، وہ انٹرٹینمنٹ ہو، کوئی سبق ہو، کوئی انسان کو مصروف رکھنا ہو، اس کی ذہنی تربیت ہو، کچھ انفارمیشن دینی ہو. یہ سارے جو مقاصد ہیں ان کے اوپر ہم بات نہیں کرتے. یہ دونوں کے ایک ہو سکتے ہیں، لیکن دونوں کی جو ان کا جو ایریا ہے یا ان کی جو ٹیکنیکس ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو ہنر ہے ان میں بنیادی فرق ہے. مثلا یہ ہے کہ جو اس کا پلاٹ ہے داستان کا، وہ بالکل ایک سیدھا سادہ ہوتا ہے. اس میں کہانی ایک نقطے سے چل کر جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتی ہے. اور عام طور پر جو اختتام ہوتا ہے کہانی کا وہ پرمسرت ہوتا ہے، وہ خوشیوں والا ہوتا ہے. آپس میں لوگ مل جاتے ہیں، ہنسی خوشی رہنے لگ جاتے ہیں، اور زندگی رواں دواں ہو جاتی ہے. دو بچھڑے ہوئے مل جاتے ہیں، اور کسی مصیبت سے جو ہے وہ ایک شخص نکل کے اس کو لے کے آ جاتے ہیں، اور تمام بستی میں وہ چیزیں جو ہے وہ آگے چل پڑتی ہیں. لیکن ناول میں ایسا نہیں ہوتا. ناول میں کہانی جو ہے وہ کبھی آگے جاتی ہے، کبھی پیچھے آ جاتی ہے، کبھی دائیں چلی جاتی ہے، کبھی بائیں چلی جاتی ہے. تو وہاں پہ قاری کو بڑا اٹینٹیو رہنا پڑتا ہے، اور بڑا غور کرنا پڑتا ہے کہ اب کہانی کس طرف جا رہی ہے. بالکل سیدھے سباؤ جو ہے وہ کہانی اس میں نہیں چلتی. پھر دونوں کے درمیان ایک اور فرق یہ ہے کہ ناول جو ہے وہ داستان جو ہے وہ سنانے کی چیز ہے. ایک کہانی کار ہے، وہ زبانی سنا رہا ہے، اور اس کو سننے والے سامنے بیٹھے ہوئے، جیسے مجلس کوئی ہوتی ہے، کوئی آڈینس بیٹھی ہوتی ہے، اور ایک مقرر جو ہے وہ اس کو بیان کرتا جاتا ہے. بعین ہی داستان میں ہوتا ہے، اور داستان جو ہے وہ سنانے کی چیز ہے. اور یہ سینہ پسینہ جو ہے یہ چلتی آتی تھی. جو سنانے والے ہوتے تھے ان کا حافظہ اتنا زبردست ہوتا تھا کہ وہ مہینہ جو ہے یہ کہانی چلتی تھی، اور اس کے اوپر جو ہے وہ ان کی یادداشت جو ہے ان کی جزیات تک بیان کرنے کی ان کے اندر اہلیت ہوتی تھی. یہ باقاعدہ ایک شعبہ تھا، اور ہر آدمی جو ہے وہ کہانی کار نہیں ہوتا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ جو ناول ہے وہ پڑھنے کی چیز ہے، وہ سننے کی چیز نہیں ہے. یعنی اس کو ہر ریڈر جو ہے وہ خود پڑھے، اور وہ کتابی شکل میں اسکرپٹ کی صورت میں موجود ہوگی. تو آپ ناول کسی بھی وقت پڑھا جا سکتا ہے. آپ رات کو پڑھیں، دن کو پڑھیں، صبح پڑھیں، شام پڑھیں، جب آپ کو وقت آپ کے پاس ہے کتاب آپ جب مرضی ہے، جب آپ ایزی ہے. لیکن داستان کے لیے یہ ہے کہ داستان کے لیے رات کا وقت مقرر ہوتا ہے. رات کے علاوہ جو ہے وہ داستان نہیں سنائی جاتی. ایک مطلب کچھ کہانی کاروں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی بچہ یا کوئی بڑا بھی کہہ دیتا تھا کہ کہانی سنائیں دن کو، تو وہ کہتا تھا کہ دن کو اگر کہانی سنائی جائے تو مسافر جو ہے وہ رستہ بھول جاتے ہیں، اس لیے کہانی جو ہے وہ رات کو ہی سنانی ہے. اور پھر ظاہر دن کو کام کاج کر کے لوگ شام کو کھانا کھانے کے بعد جب اکٹھے ہو گئے تھے، اس کے بعد پھر وہ کہانی کا داستان کا دور چلتا رہا. جیسے ڈرامہ سٹیج ہوتا ہے یونان میں، جیسے سٹیج ہوتا تھا کہ لوگ جب کھانا کھا لیتے تھے رات کا، اس کے بعد پھر وہ اسٹیج کی طرف جاتے تھے، اور وہاں پہ وہ اسٹیج کو پورا کرتا تھا سنانے. تو یعنی یہ دونوں میں فرق ہے داستان. اس کے بعد اگر آ جائیں کرداروں کو، تو کرداروں میں جو ناول کے کردار ہیں وہ زندگی کے حقیقی کردار ہوتے ہیں. وہ آپ جس بھی کردار کو آپ دیکھیں گے وہ آپ کو ایک دن کہیں نہ کہیں نظر آ جائے گا، جن کے کسی نہ کسی شعبے سے تعلق رکھتا ہوگا. مثلاً مزدور ہوگا، اہل حرفہ میں سے کوئی ہوگا، وہ کوئی صنعت کار ہوگا، وہ کوئی وکیل ہوگا، وہ کوئی بھی پروفیشنل استاد ہوگا، اسٹوڈنٹ ہوگا، وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے
ناول کے. پھر ناول جو داستان ہے اس میں یہ ہے کہ جو اس کی جو پلاٹ میں جو واقعات ہیں وہ واقعات جو ہیں وہ بعض ایسے واقعات ہوتے ہیں جو مافوق الفطرت عناصر کی وجہ سے وہ ماورا ہوتے ہیں اس دنیا سے. لہٰذا وہ انسان بعض دفعہ سوچتا ہے کہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انسان اڑنا شروع کر دیتا ہے. الف لیلا و لیلا میں ایک مسئلہ ہے, اس کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے اڑن تشتری اڑ رہی, تو وہاں پر وہ یہ نہیں ہے کہ انسان بیٹھے بیٹھے اڑ پڑے یا وہ رگڑے کوئی چیز چراغ رگڑے اس میں سے جن نکل آئے. اس طرح کے واقعات جو ہے وہ ناول کے اندر نہیں ہے. داستان جو ہے وہ فرضی ہوتی ہے اور ناول جو ہے وہ زندگی کا حقیقی زندگی کا ترجمہ ہوتا ہے. ایک فرق یہ بھی ہے. اس کے علاوہ پھر کردار جو ہے اس میں صرف انسانی کردار ہوتے ہیں. جو غیر انسانی کردار ہوتے ہیں ناول کے اندر وہ اگر درخت ہے تو وہ صرف درخت کے طور پر دکھایا جائے گا. وہ کہ اب اس میں بھی جدت آ رہی ہے, اس طرف ابھی نہیں جا رہا جو جدید ناول لکھا جا رہا ہے. لیکن جو جانور ہے تو وہ جانور کے طور پر ہی ہوگا. داستان میں جب جانور ہوگا تو وہ کریکٹر کا روپ دھار لے گا, کردار بن جائے گا, وہ بولنا شروع ہو جائے گا. طوطا باتیں کر رہا ہے, اس کے علاوہ بکری جو ہے وہ باتیں کر رہی ہے, بکری جو ہے وہ انسان بن جاتی ہے, جادو سے جو ہے وہ طوطا انسان کو طوطا بنا دیا جاتا ہے, اور کوئی چیز پتھر کی ہو جاتی ہے وغیرہ وغیرہ. اس طرح کرداروں میں جو ہے وہ جن پری اور جو اس طرح کے کردار ہیں جو انسانی آنکھ دیکھ نہیں سکتی ہے, جو محسوس بھی نہیں ہوتے, میں مافوق کی فطرت کردار کہا جاتا ہے. داستان میں وہ کردار ہوتے ہیں لیکن ناول میں وہ کردار نہیں ہوتے. اسی طریقے سے جو سیٹنگ ہے, جو پس منظر ہے یا جو پیش منظر ہے جس میں کہانی بیان کی جا رہی ہے یا جو مقصد ہے کہانی بیان کرنے والے کا. مثلا وہ کہتے ہیں کہ جی جن بھی ہے, پری بھی ہے, دیو بھی ہے, ادھر شہزادہ بھی ہے, بادشاہ بھی ہے, وزیر زادی بھی ہے, یہ سارے ہیں. لیکن کہیں پیچھے آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ وہ سارا جو لینڈسکیپ ہے, وہ ساری جو تہذیب ہے, وہ ساری کی ساری کسی جگہ کی ہوگی, لکھنؤ کی ہوگی, وہ دلی کی ہوگی, وہ پنجاب کی ہوگی, لاہور کی ہوگی, وہ دیہات جو ہے ہمارے سندھ کی تہذیب ہوگی, وہ راوی کی ہوگی وغیرہ وغیرہ, پیچھے وہ نظر آتی ہیں چیزیں. لیکن پھر بھی داستان میں جب وہ آپ کو دکھاتا ہے تو وہ کسی اور دنیا میں آپ کو لے جاتا ہے. وہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر طرف جو ہے وہ پہاڑ ہیں اور جنت کا نمونہ پیش ہو رہا ہے اور نہریں بہ رہی ہیں اور وغیرہ وغیرہ. یعنی آئیڈیل سچویشن آپ کو اور دکھا دیتا ہے, کسی اور سیارے پر آپ کو لے جاتا ہے داستان میں. ناول میں بھی ایسا ممکن ہے کہ وہ ایک دنیا کریٹ کر لیتا ہے, لیکن بہرحال وہ جو انسانی زندگی کو پیش آنے والے واقعات ہیں وہ وہیں تک محدود رہتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ جو جب جن اور پری کا ذکر ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ جو سیٹنگ بھی اس کی تبدیل ہو جاتی ہے, وہاں کا وہ منظر دکھاتا ہے. تو یہ مناظر میں بھی فرق ہے. ناول کے اندر جو ہے وہ ایک جگہ دکھائی جائے گی, وہ بتایا جائے گا کہ یہ کون سی جگہ ہے, یا نظر آئے گی, بات کرے گا وہ. لیکن داستان میں جو ہے یہ چیزیں مخفی ہوتی ہیں, اور ان چیزوں کا قاری اگر غور کرے تو پتہ چلتا ہے کہ اچانک جو ہے وہ کوئی ایسا منظر دکھائی دے گا جو مافوق کی فطرت دنیا سے جس کا تعلق ہوگا. تو یہ دونوں میں فرق ہے. طوالت میں بھی فرق ہے. داستانیں بہت طویل ہوتی تھی, ناول اس طرح طویل نہیں ہوتا. بعض ہوتے ہیں, مثلاً بعض بہت زیادہ 1800 صفحات کے اور 2000 صفحات کے بھی ناول ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی یہ داستان کی ضخامت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. مثلا ایک داستان ہے بڑی مشہور, آپ نے اس کی ٹی وی پہ اس کے وہ بنے ہوئے ہیں, بہت زیادہ پیش کی گئی ہے, بہت الف لیلا و لیلا. اس میں 1001 راتوں کی کہانی ہے. تو 1001 راتوں کی کہانی پہ وہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کتنے مہینوں جو ہے وہ سنائی جاتی رہی تھی اور انہوں نے سنی. تو اس لیے یہ آپ اس فرق کو جو ہے وہ ملحوظ رکھیں کہ جب بھی آپ سے یہ سوال ہو کہ ناول اور داستان